یعنی گھبراہٹ کا ایک حملہ۔ پینک اٹیک شدید ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے جس میں انسان کو اچانک اور شدید خوف یا بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حملہ چند منٹ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے دوران جسم میں انتہائی تیز رد عمل ہوتا ہے، ایک انتہائی تیز طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن ہوتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بری چیز ہونے والی ہے، کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ بعض اوقات لوگ اسے دل کا دورہ بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے، دل کا دورہ جو ہے وہ فزیکل ہوتا ہے، لیکن ان کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ پینک اٹیک کی علامات ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر ان میں شامل کچھ اس طرح کی بھی علامات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا یا دھڑکن کا محسوس ہونا۔ جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے تو کبھی کبھی نارمل سچویشن میں ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب بھی جو ہے وہ ہمیں پینک اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیزی سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں شدید دشواری یا گھٹن کا احساس، شدید پسینہ آنا، اس کے علاوہ سینے میں درد یا دباؤ محسوس ہونا، وومٹنگ ہونا، سر چکرانا، جسم کے کسی حصے کا سن ہو جانا، کنٹرول کھونے یا پاگل ہو جانے کا خوف، موت کا شدید خوف، ڈیتھ انزائٹی، جیسے موت کا شدید خوف ہوتا ہے۔ پینک اٹیک کی کوئی ایک مخصوص وجہ نہیں ہے، لیکن کچھ عوامل اس کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے کہ زندگی کے بہت بڑے واقعات۔ فار ایگزامپل، کسی کو جو ہے وہ ڈائیورس ہوا ہے، کسی کا ریلیشن شپ میں بریک اپ ہو گیا ہے، کوئی اپنا قریبی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کوئی کسی اپنے کی کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہونا۔ یہ مسئلہ وراثت میں بھی آ سکتا ہے، ماحول کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ دونوں فیکٹر اس کے اوپر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہمارے جین سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، یا دوسری چیز ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تشویش میں مبتلا رہنا، اوور تھنکنگ کرنا، کسی صدمے کا شکار ہو جانا، پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، جیسے زیادہ بھیڑ والی جگہ، لفٹ یا اونچائی پر ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہونا۔ طریقوں سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آہستہ آہستہ اور لمبے لمبے سانس لینے ہیں اور گہرے سانس لینے ہیں تاکہ آپ کے جسم کو سکون مل سکے۔ اگر ممکن ہو تو کسی پرسکون اور کھلی جگہ پہ چلے جائیں تاکہ آپ سکون محسوس کریں۔ کسی ایسی چیز یا کسی ایسی جگہ پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیں جو آپ کو سکون بھی دے، جیسے کہ کوئی تصویر ہو سکتی ہے یا کوئی آواز ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کا ریلیکسنگ ساؤنڈ ہو سکتا ہے۔ پانی پینے سے بھی جو ہے وہ گھبراہٹ کم ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پئیں، اس سے آپ کا جو ہے وہ پینک اٹیک کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا کہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہیں، سوئے ہیں یا کھڑے ہیں، تو اور آپ کو جو ہے وہ پینک اٹیک ہوا ہے تو آپ اس کنڈیشن، اس پوزیشن کو چینج کر لیں فوراً سے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، یا پھر آپ تیز تیز چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو پینک اٹیک کے بارے میں دورے پڑ رہے ہوں، کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی بہتر رہنمائی اور علاج کر سکتے ہیں۔ علاج میں عام طور پر ادویات اور کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی شامل ہے۔